ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو سحر کی یہ خصوصی نشریات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مرحبا رمضان. سوشل میڈیا کے جو منفی اثرات ہیں اس پر ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں اور علامہ حافظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ڈاکٹر عقیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سعد مدنی صاحب, اور ابھی گفتگو کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے. اور علامہ صاحب ابھی جو ہم آف ایئر میں ڈسکس کر رہے تھے, اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو اب کرنا کیا ہے, ہمیں جواب کس طرح دینا ہے, یا ہمیں سیف ساؤنڈ ساری چیزیں جو کرنی ہیں سرکار کے مقام کے مطابق. یقیناً ہمیں کچھ نہ کچھ, ہر بندے کا ایک دل ہے, ہر بندے کی ایک اپنی بھی کوشش ہے کہ میں محبت کا اظہار کروں, اس کا کوئی طریقہ ہمیں بتائیں وہ کس طرح کرنا چاہیے. دیکھیں جی, ہر ایک کی اپنی رائے ہے جو اس نے پیش کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جہاں تک مذمت کی بات ہے, جی, جہاں کہیں بھی عظمت مصطفیٰ یا شان رسالت کی توہین کے مسئلے کی کوئی بھی بات ہوئی ہے تو اللہ نے قرآن میں اس کی مذمت فرما دی ہے. اگر ابو لہب نے کی ہے تو سورت تبت یدا نازل ہوئی ہے. اگر کفار نے کی ہے اب تر کہا تو انا اعطیناک کل کوثر نازل ہوئی ہے. اور پھر وہ سورت قلم کے اندر وہ شخص, اب اس کو غور سے سننا, کہ جس نے حضور کی شان میں آ کے گستاخی کی. حضور علیہ السلام نے اس کے 10 نقائص جو ہے نا وہ بتائے اس کے سامنے, اور ایک ایسا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تو حرام زادہ ہے. قرآن میں آتا ہے اور تُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ, کہ تو حرام زادہ ہے. اب اس نے کہا کہ 9 کا تو مجھے پتا ہے, لیکن جو حضور نے اپنی زبان سے کہہ دیا ہے یہ اٹل ہے بات. یہ بات ذہن میں رکھیں. ہم مسلمان ہو کے شاید ہمارا عقیدہ جو ہے شاید کمزور ہو چکا ہو, یہ غیر مانتا ہے. اس وقت بھی مانتے تھے کہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ پورا ہوتا ہے. اس نے, آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ اپنی ماں کو آ کے کہا کہ مجھے بتاؤ, اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ یہ حرام. 9 تو مجھے پتا ہے میرے اندر وہ خامیاں ہیں, بالکل 10ویں خامی کا مجھے نہیں پتا, یہ آپ جانتی ہے. اس نے کہا واقعی تو حرام زادہ ہے, واقعی تو حرام زادہ ہے. اب مجھے بتائیں کہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ محبوب وَتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ, یہ حرام زادہ ہے. حلال جو حلال کا ہے وہ تو شان رسالت میں گستاخی کر ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. شان رسالت میں گستاخی وہی کرے گا جو حرام زادہ ہے. اب مجھے بتائیں کہ ہم ان کا کیا جواب دیں, کیا جواب دیں انہیں. ہم کمپیریزن کریں گے کہ ہم کہیں گے کہ جناب آپ نے جو کیا, ایک بندے نے 100 انسانوں کی کتاب لکھ دی, فرسٹ نام جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم تو یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ان 100 انسانوں کے ساتھ صف میں حضور کو شامل نہ بھی لکھے تو ہے, نہ لکھے, اس لیے کہ خالق کائنات نے ورفانا کے اندر جو لاکا لفظ ہے, یہ لاکا علماء نے لکھا, یہ ملکیت کو شو کرتا ہے کہ اللہ نے فرمایا محبوب میں نے ہر چیز تمہاری ملکیت میں دے دی ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام کی عظمت شان رسالت جو ہے وہ تو قرآن بھی بیان فرما رہا ہے, مصطفیٰ نے بھی کی ہے. اب رہا کہ ہمیں اس کا حل کیا تلاش کرنا چاہیے. دیکھیں آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں, بڑے بڑے چینل, ٹی وی چینل ہیں, مجھے بتائیں کہ وہاں قرآن اندازیاں تو نکال رہے ہیں. کسی ٹی وی چینل نے یہ بھی سوچا کہ شان رسالت میں گستاخی اور بے ادبی ہو رہی ہے, ہم کچھ علماء کو, طبقے کو بلا کر تو ہم کم از کم یہ مذمت ہی کرا دیں. مذمت کرنا خدا کی سنت ہے. شان رسالت میں کوئی بھی گستاخی کرے گا, توہین کرے گا, ہمیں وہ مذمت اس کی کرنا چاہیے. لیکن مذمت کے ساتھ ساتھ ہمیں کم از کم جس کا جو لیول ہے, جو کردار ہے, اگر الیکٹرانک میڈیا ہے اس کا اپنا رول ہے, پرنٹ میڈیا اس کا اپنا رول ہے, سوشل میڈیا اس کا اپنا رول ہے, ممبر پر خطیب اگر بیٹھا اس کا اپنا رول ہے, اگر کوئی یونیورسٹی کالجز میں پروفیسر پڑھا رہا ہے اس کا اپنا رول ہے. ہمیں ہر مقام پر, ہر سٹیج پر اپنا اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور شان رسالت کو بیان کرنا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ ہم اس کو آگے جی ٹرانسفر کر دیں یا فارورڈ کر دیں, کون کرے گا مجھے بتائیں. آپ نہیں کر سکتے ہیں, کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. 90% جو ہے لوگ وہ اس کو فارورڈ کر نہیں سکتے ہیں. فارورڈ کون کرے گا کہ جو اس چیز کو سمجھتا ہے, ٹھیک ہے, جو سمجھتا ہے شان رسالت کو مقام کے, جس کو قرآن, پورا قرآن پر عبور ہے, جس کو سیاستہ پر عبور ہے, یہ وہ فارورڈ کریں گے کہ بھائی ان کا جواب یہ نہیں ہے, ان کا جواب یہ ہے. ٹھیک ہے. عام ایک یونیورسٹی کالج کا پڑھا ہوا سٹوڈنٹ کیسے فارورڈ کرے گا. اس لیے یوتھ جو ہے, اس یوتھ کو ہر قسم کے جو ہیں پیرامیٹر جو ہے, ہر لحاظ سے اس کو, جو ہمارے اکابرین ہیں, ہمارے پڑھے لکھے حضرات ہیں جنہیں علوم شرعیہ پر مکمل عبور حاصل ہے, انہیں یوتھ کو لینا چاہیے. اور کمپیریزن تو ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں شان رسالت کو. کیا یہ لوگ ہیں,
یہ تو سارے حرام زادے ہیں جو مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. جی صاحب دیکھیں جب آقا علیہ السلام کی ذات مبارکات کے حوالے سے خاکے بنائے گئے نعوذ باللہ من ذالک، ہم نے اس کا جواب کیسے دیا؟ وہ ایک کم سے کم تر پڑھا لکھا آدمی بھی، کامن آدمی بھی، ایک ریڈی بان بھی اور ایک عالم دین بھی، پڑھے لکھے، سب نے کہا کہ آقا علیہ السلام کی ذات جیسا کوئی نہیں، لہٰذا آؤ باہر نکلے. ہم لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، ہم لوگ باہر نکلے. لیول نہیں ہے. عشق محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی کے پاس صرف محبت کا ہونا ضروری ہے، سب سے بڑا پیمانہ. اور یہ الحمدللہ اس مٹی کے اوپر یہ زرخیز مٹی ہے آقا علیہ السلام کی محبت کی، اس لیے اس پہ اتنا زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے. زور صرف اس بات پہ لگانے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو ڈیلیور کیا جائے بس. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اسی کی وضاحت آپ نے پہلے نا جی انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے کہ مسلمان اشتعال میں آئے. اگر خاکے کا مسئلہ ہے یا فلم کا مسئلہ یا کوئی اشتعال میں آئے، کیا ہوا کہ ملک کا ہم نے اپنا نقصان کیا. جی بالکل اپنا ملک کا نقصان کیا، نیگیٹو چیز ہے، لیکن ہمیں جب آپ ایک اگنیشن دے دیتے ہیں پھر نیگیٹو پوزیٹیو آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا. وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر احتجاج اور اپنی آواز کو پہنچانا چاہیے. آواز کو پہنچانے کے بے شمار ذرائع ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم باہر نکل کے اکٹھے کر کے ہم ٹھیک ہے دکھانا چاہیے، کفار کو دکھانا چاہیے مسلمان یوتھ ایک ان کی سٹرینتھ ہے، ایک ان کی یونٹی ہے، یہ متحد ہیں، ان کا اتحاد ہے. یہ دکھانا چاہیے. میں اس حق میں ہوں کہ مسلمان کو دکھانا چاہیے باہر نکل. یہ عیدین کی نمازیں کیا ہیں؟ یہی اجتماع ہے نا کہ مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں. علامہ صاحب بالکل درست فرمایا. ڈاکٹر صاحب وضاحت بھی کر دیں اور سوال بھی لے لیں. علامہ صاحب نے بڑا، علامہ صاحب مدنی صاحب کا بڑا ایک ویلڈ اور بڑا ایک ویٹ والا اسٹرانگ ان کا نقطہ ہے کہ دکھانا چاہیے. لیکن میرا سوال یہ، اس کی بھی وضاحت کیجیے گا. اور سوال میرا یہ ہے کہ دکھانا چاہیے، لیکن اس کا جو پہلی بنیاد ہے کہ ہمیں خود جو ہے وہ علم و تحقیق میں آگے بڑھنا چاہیے، یعنی خالی صرف دکھانا کافی ہے. جو اصل کرنے والا کام ہے. پہلے آپ کے سوال کا جواب کیا دکھائے گا جب تک جذبات ہم نے بارے میں دکھا سن لیں. ایموشنز کے ساتھ جذبات کی قدر کی جاتی. مجھے بتائیے آج تمام امت مسلمہ کے ایموشن جناب صدیق اکبر سے بڑھ سکتے ہیں، عمر فاروق سے، عثمان و حیدر سے، لیکن ان کے ایموشن جذبات کے ساتھ ایک اسٹرانگ نالج اور دلائل بھی تھے. اور دوسری بات یہ دیکھیے، گفتگو ہو رہی ہے اپنے اپنے ذوق کے مطابق، جو اعتراض آئے جواب بھی ریٹیلیٹ، یعنی اس کا مقابلہ بھی اسی کے مطابق کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں 3 طبقات جو ہے نا سوسائٹی میں، اسپیشلی ہم اپنے اسٹیٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، علماء، اساتذہ، والدین، یہ بڑا انفلوئنس رکھتے ہیں یوتھ کے حوالے سے. آپ دیکھیے کہ میں جب میری بچی اسکول سے آتی ہے تو جو ایک ڈائری ہوتی ہے نا، اس میں ٹیچرز حضرات کی طرف سے میسج ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے، بالکل ایسے ہی، اور ہوم ورک بھی لکھا ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں اگر کیا ہی اچھا ہو کہ وہ پیرنٹس وہ اپنے بچوں کو جو انہوں نے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ، موبائل لے کر دیے ہوئے، وہ ڈیلی ان کا کنٹینٹ بھی چیک کرتے رہے کہ میرا بیٹا فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ کیا کر رہا ہے، اور اس کے مطابق اس کی ذہن سازی کی جائے. اور دیکھیں یونیورسٹیز میں تو کسی حد تک ہو رہا ہے. ہم کلاس میں جو بھی جب اس حوالے سے بات کرتے کہ ایسی چیزیں آتی تو آپ جس طرح کا اعتراض ہے ویسا جواب دیں. مثال کے طور پر یہ جو رینکنگ کے حوالے سے ووٹنگ ہو رہی، تو یہاں پر یہی اگر ایک پوسٹ کر دی جائے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات، جیسے وہ بڑا مشہور شعر ہے نا کہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، کہ آپ کو تو رینکنگ میں لانا ہی جرم ہے، یہی پوسٹ ادھر کیا جائے. بدری صاحب کی بات کافی حد تک ٹھیک ہے کہ آپ سوشل میڈیا کا جواب سوشل میڈیا کے ذریعے دیں. مثلا یہ جو پروگرام چل رہا ہے یہ بھی میڈیا آپ لوگوں کا بڑا زبردست، میں نے آغاز میں بات کی تھی کہ آپ نے کرنٹ سینسٹیو ایشو کو لیا ہے، اس کے کلپس بنا کر سوشل میڈیا پر ڈیلیور کر دیے جائے تاکہ ہماری یوتھ تک میسج پہنچے کہ نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے وہ مناسب نہیں ہے. اور اس میں علماء اور اساتذہ اور پیرنٹس، یہ تینوں ایک ٹرائبل ہے. فہیم صاحب آپ جانتے ایک تکون ہے، یہ تینوں مل کر کام کریں گے، کیونکہ آج بھی بچے علماء کی بات بھی سنتے ہیں، اساتذہ کی بھی سنتے ہیں، اور پیرنٹس کے ساتھ ان کا زیادہ وقت گزرتا ہے. لیکن پھر مجھے کہنے دیجئے ہمارے پیرنٹس جب تک اس کہہ لے کے آئی ٹی کے ساتھ
یہ جو جدید انسٹرومنٹ ہے یہ سوشل میڈیا کوئی کہہ لیجئے اس سے اویئر ہوں گے تو پھر ہی وہ جواب دینے کے قابل ہوں گے. علماء جب اس چیز کی اویئرنیس رکھتے ہوں گے تو پھر ہی جواب دینے کے اہل ہوں گے. اس طرح اساتذہ ہے تو سب سے پہلے اس کو سمجھے یہ ہے کیا, اور جو لوگ ہم اکثر یہ بات کرتے ہم سنتے ہیں کہ جی یہ سازش ہے, دشمنان دین تو ہر دور میں سازش کرتے آئے ہیں. آپ نے اس کا جواب بڑے مثبت انداز سے دینا ہے, کیونکہ جس کے پاس دلیل ہو, جو ہمیشہ ویلیو دلیل کی ہوتی ہے, انسان کی ویلیو بنتی دلیل کے ساتھ, آپ کسی بھی اعتراض کا جواب مثبت دلیل کے ساتھ دیں گے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو جواب دیا تھا, اس نے کہا تھا کہ میں بھی رب ہوں, میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا تو مغرب سے نکال کے دکھا. تو آج اور یہ دلائل کیسے آئیں گے, یہ نالج کے ساتھ آئیں گے. تو اس طریقے سے اپنی یوتھ کو اپڈیٹ کر دیا جائے تاکہ وہ ان چیزوں کو وہ خواب خیالی اور کی طرف ان کی جو اپروچ ہے وہ ڈیولپ نہ ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے, ایک طریقہ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. جی آپ ایک وضاحت اس میں اور اب کیجئے گا. یہاں پہ لوگ چونکہ ایسا کوئی کانٹینٹ مذہبی حوالے سے کوئی بھی سامنے آتا ہے, بڑی لمبی چوڑی اس کی فہرست ہے, یہ بات فلاں نے بتائی, اتنوں کو شیئر کر دیجئے, یہ ہوگا وہ ہوگا, نہیں کریں گے تو برا ہوگا, ہو جائے گا اچھا ہوگا. یہ ساری جو باتیں ہیں یہ لوگ چونکہ ان کے ساتھ مذہب کا ایک ایلیمنٹ جڑا ہوتا ہے, لوگ احترام کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, لوگ اس کو فوراً لائک کر دیتے ہیں, فوراً شیئر کر دیتے ہیں, اس پہ تحقیق نہیں کرتے. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے قطعی طور پہ کہ ایسی چیزیں ان کی جب تک تحقیق نہیں آپ نے کی تو ان کا مذہب کے ساتھ آپ کوئی تعلق نہیں ہے, آپ وہ چاہیں تو آپ یعنی اس میں کوئی ثواب یا اس کو نہ کرنا کوئی گناہ نہیں. اچھا سوال ہے فہیم صاحب, اس حوالے سے دو حدیث پہلے سن لیجئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بل کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس سے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور دوسری حدیث یہ ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے بغیر تحقیق کے. اور یہ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کم علمی کی بنیاد ہے, کوئی بھی چیز کنٹینٹ ایسا آئے گا تو اگر مثلا میرے موبائل میں ایسی چیزیں آتی تو الحمدللہ مجھے تو پہلی فرسٹ کہہ لے کہ بات بھی پتہ چل جاتا ہے بالکل اس کی استنادی حیثیت کیا ہے. تو ہمارے جو طلبہ طالبات ہیں وہ اکثر جب ہم نے کلاس میں یہ باتیں کی بھی ہے تو وہ تحقیق کر لیتے, ہم واضح کر دیتے. تو سٹوڈنٹس کو, یوتھ ایج کو, یا ایسے لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو چاہیے علماء سے رابطہ کر کے کلیئر کر لے. تو اس کے ڈیلیٹ کرنے میں یا یہ جو باتیں کہ اتنے کو کریں گے تو یہ ہوگا, نہیں کریں گے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں. ایسی چیزوں کو اگنور کرنے سے آپ کا کوئی لاس نہیں ہوگا. اس میں ایک اور بھی بہت بڑا ایشو ہے, میں اس پہ بھی ذرا بات کرنا چاہوں گا. اصل میں جب کسی ملک کے اندر, ریاست کے اندر فرقہ واریت جنم لیتی ہے, فرقہ واریت کے اندر بھی ایک شخص ایک حدیث کوٹ کرتا ہے, وہ دوسرا شخص اس کی حدیث کو کہتا ہے کہ یہ ضعیف ہے. دیکھیں وہی بات آئے گی, یہ ایک میں نے بڑے لیول کی بات کی, اب نارمل بیلنس لیول پہ آتے ہیں, وہاں پہ بھی یہی سچویشن ہے. ہمارے بابے بزرگ مطلب رات کے وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے, آپ نے بھی سنا ہوگا, میں نے بھی سنا ہوگا, ڈاکٹر صاحب نے بھی, میری دادی نے بھی دسے, اس نے بتایا, یعنی یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں نا. یہ سمجھ لیں اسی کا ایک حصہ ہے, یہ بھی اسی سسٹم کا ایک حصہ ہے جو ہمارے معاشرے میں مطلب چلتا آ رہا ہے کہ مطلب بلی کا آگے سے گزر جانا. اب یہ بلی کیا کر لیں اور دوسرا آپ کو وہ بات کر لیں جو آپ کہنا چاہ رہے تھے. تو یہ ایک ایسا سسٹم ہے, اس کے لیے آپ کی طبیعت میں ایجوکیٹ ہونا تو ضروری ہے, بست ایجوکیٹ ہونا ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا ایجوکیشن کے ساتھ سینس کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسے جی علامہ صاحب فرمائیے. کانٹینٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی, بات یہ ہے کہ ایک تو شان رسالت اور عظمت مصطفیٰ میں ٹھیک ہے, کوئی بھی حدیث آئے اس کو ضعیف نہیں کہتے. ٹھیک ہے, اعمال میں بھی اگر کوئی حدیث آ جائے تو اس کو بھی ضعیف نہیں کہتے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ بے شمار ہیں ہمارے اندر موجود ہیں, ہم سمجھتے ہیں, لیکن میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ کم از کم 70% لوگ ایسے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے. جی درست, ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم نے یہ میسج ہے کیا. بالکل, ایجوکیشن ہی نہیں ہے ان کے پاس, انہیں میسج پڑھنا ہی نہیں آتا. وہ اب ان کے ذمہ دیکھیں نا, گناہ نہیں ہے. اب ایک حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جب آپ نے امیر مقرر کیے تو عرض کیا حضور
کہ خیر ہے, خیر کے بعد شر ہو جائے گا, فرمایا شر ہو جائے گا, شر کے بعد پھر حضور نے فرمایا خیر ہو جائے گا, اگر پھر خیر کے بعد پھر شر ہو تو کیا ہم تلوار اٹھا لیں؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ نماز پڑھتے ہیں؟ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اس کے لیے بھی تلوار نہیں اٹھا سکتے. اب ایک بے روی کا, اب ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جان بوجھ کے کیا ہے. ہمیں انہیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اور دیکھیں جس طرح شان رسالت میں گستاخی کرنے کے لیے کوئی ساری دنیا نہیں, مخصوص طبقہ ہے, چند لوگ ہیں, ایک گروہ ہے جو صرف لگا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو کیسے اشتعال ملانا, اس کے علاوہ کوئی اور عنصر ہی نہیں ہے. آپ جو مرضی کر لیں, جب بھی شان رسالت میں گستاخی ہوگی مسلمان باہر نکلیں گے. اس لیے ایک جیسے وہاں ادھر گروہ ایسا لگا ہوا ہے, ہمارے اندر بھی بے شمار پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, انہیں ان کا جواب چند ایک مخصوص لوگ ہیں. 60-65-70% لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کہ یہ ہے کیا, وہ اسی طرح آتا ہے, وہ اسی طرح فارورڈ کر کے آگے ٹور دیتے ہیں. وہ اس لیے ان پہ عائد نہیں ہوتا, ذمہ داری ہے مخصوص لوگوں پر. ہر طبقہ ہے, شعبہ ہے زندگی کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں, وہ رسپونسیبل ہیں کہ وہ کم از کم اس کا سمجھ اور تحقیق ہے. جی میسج آتے ہیں. دیکھیں ایک ہے مذہبی روایات اور ایک ہے سماجی روایات. ٹھیک ہے, دیکھیں جب میسج کوئی پوسٹ آتی یا کوئی کانٹینٹ آتا ہے تو یہ اتنی, یہ مدنی صاحب نے بات کی کہ سینس ہو, ایک شعوری طور پر ہم ایک پختگی حاصل کریں, اور وہ صحبتوں کے نتیجے میں آتا ہے, علماء, اساتذہ یا پیرنٹس کی, کہ جو چیز ہمیں کانٹینٹ آیا ہے وہ ہماری سماجی روایت کے حوالے سے آیا ہے یا مذہبی روایت کے حوالے سے آیا ہے, اور دونوں کو اور سماجی روایت کو مذہبی روایت کے تناظر میں دیکھا جائے گا, پرکھا جائے گا, تو اگر تو وہ ٹھیک ہوگی تو پھر تو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا. دیکھیں شریعت نے, ابھی میں نے بات کی تھی کہ عرف کی, جو عرف شریعت نے عرف کا بڑا اعتبار کیا ہے کہ یہ معاشرے کا عرف اگر مذہبی روایات سے کے تناظر میں پرکھا جائے گا, اگر وہ اس کے اگینسٹ نہیں جاتا تو ایکسیپٹیبل ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. کالر ہے ڈاکٹر صاحب, ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی میں آصف بٹ بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی آصف فرمائیے. میرا سوال ہے علامہ حفیظ اللہ صاحب سے. جی جی. آج کل فیس بک میں ایک حضرت صاحب ہیں, مولانا صاحب ہی ہیں, اور بڑی عجیب و غریب قسم کی وہ گفتگو کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں, اپنے پاس سے بھی کوئی فتوے وغیرہ لگا رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ باتیں جو کر رہے ہیں ان کی حقیقت سے تعلق ہے یا نہیں؟ کون کر رہے ہیں باتیں؟ علامہ صاحب ہیں تو فیس بک پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اچھا کوئی بھی ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کسی لیں گے. علامہ کی بات وہ کر رہے ہیں کہ وہ بات کوئی کر رہے ہیں, اور جو کہ غالباً جس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مناسب نہیں, سوال آپ کے لیے انہوں نے واضح نہیں کیا, تو ہمیں نہیں پتا کہ مسئلہ ہے کیا یا ہے نہیں. اور یہ لیکن یہ آپ کے فیس بک فرینڈ لگتے ہیں مجھے سوال. بہت شکریہ آصف بھٹ صاحب نے. یہ مطلب ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے یہ ان کو ذرا بتا دیجیے. آصف بھٹ صاحب ہمارے دوست ہیں اور بہت اچھے دوست ہیں, بالکل, اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہمارے دوست بھی ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اور انہوں نے یہ سوال کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں جی, فیس بک پہ جانا, واٹس ایپ پہ جانا, سائبر پہ جانا اور بے شمار ہے. اگر تو اچھے طریقے سے آپ جا رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ تمہارا سوشل میڈیا ہے, یہ تمہاری کمیونیکیشن ہے, یہ تمہارا ایک دوسرے سے رابطہ ہے. دیکھنا تو یہ ہے کہ ہم اس میں دیکھیں ہر چیز, اگر کوئی بندہ کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے اس کے ذہن میں یہ جو موجب ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں اس نے تو اس کے فائدے کے لیے بنایا نا. اگر ہم نیگیٹو اس کو لے جائیں تو یہ ہم رسپانسیبل ہیں. فائدے بھی ہوتے ہیں, نقصان بھی ہوتے ہیں. اسی سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارا ذرائع ابلاغ, ہم تبلیغ بھی کر رہے ہیں, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہم تبلیغ بھی کر رہے ہیں, اللہ اس کا رسول کا پیغام اور میسج بھی دے رہے ہیں, پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہم میسج دے رہے ہیں. اگر کوئی شر پسند عناصر اگر کوئی اس غلط طریقے سے آتے ہیں, وقفہ ابھی وقفہ ایک لے رہے ہیں, وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں. ایک چھوٹے سے لنک کے دیکھیں, لنک کے بعد فوراً جواب آیا. ٹھیک ہے بالکل سب سے بڑا جواب ہے. ناظرین محترم, وقفہ لے رہے ہیں اور ذکر جان عالمین صاحبزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب کا سیگمنٹ وہ بھی ہوگا انشاءاللہ, اور ابھی انشاءاللہ یہ پروگرام ہمارا جاری ہے. تو آپ لوگ وقفہ ہے اور وقفے کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ.
اچھا ابو بکر، ہم اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں گے، لیکن اس وقت ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور دانشور جناب اوریہ مقبول جان صاحب نے، ان کے ساتھ بھی یہ گفتگو ذرا کرتے ہیں۔ اوریہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی اوریہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت فرمانے کے لیے۔ اوریہ صاحب یہ فرمائیے گا، گفتگو جیسا کہ ہم آج کر رہے ہیں کہ مختلف سوشل پیجز پہ اور ویب سائٹس پہ ہمیشہ سے ایک وہ کوشش کی جاتی رہی کہ مسلمانوں کو کسی طرح سے ان کے جو مذہبی جذبات ہیں ان کو ٹھیس پہنچائی جائے۔ تازہ ترین ایک ایگزامپل جو ہے وہ دی ٹاپ 10 نامی ویب سائٹ کی ہے کہ جس میں کوئی 25-30 کے قریب شخصیات ہیں، جن میں شیوا جی، گرو نانک، بدھا، اشوکا، گاندھی، سچن ٹنڈولکر، اور اسی فہرست میں ایک لمبی فہرست ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے، اور ووٹنگ کروائی جا رہی ہے کہ اس ووٹنگ کی بنیاد پہ 10 اہم شخصیات دنیا کی جو ہیں ان کو چنا جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے سر کہ ہمارے مسلمان جو بہن بھائی گزشتہ 3-4 روز سے ایک بڑا خوبصورت سا میسج بنا کے، کیچی سا میسج بنا کے مختلف پیجز اور سائٹس پہ شیئر کیا جاتا ہے کہ آپ اس ووٹنگ میں حصہ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ووٹ کریں۔ تو یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسا چکر ہے؟ کیا ایک ایسی فہرست جس میں سچن ٹنڈولکر اور گاندھی جیسے لوگ ہیں اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، اور نعوذ باللہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس میں ووٹنگ میں حصہ لیں اور اس کو ایک مذہبی فریضہ سمجھیں، یہ فرمائیے گا حضور، اس میں کچھ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں یہ بنیاد صاحب قرآن کی نفس، قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے سورہ مائدہ کے اندر، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی اگر تم زمین پر بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں یقیناً اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ اللہ نے تو اکثریت کو باقاعدہ کہا ہے غلط، اکثریت کا تو تصور ہی کو نہیں۔ حق کو تو بیسیکلی کسی اکثریت کی، کسی ووٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور بنیادی طور پر جو بھی یہ کرتا ہے وہ بنیاد ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، جو ان کو اس کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے، پھر کہتا ہے اس توہین کے اندر تم سارے مسلمان بھی شریک ہو جاؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ 30% کے قریب ہے پورے ملک، پوری دنیا کے اندر۔ اس کا مطلب ہے 70% اگر جو باقی ووٹ دے دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ الیکشن ہار جائیں گے؟ یعنی یہ اس سے بڑی تو توہین رسالت ہو ہی نہیں سکتی جو ہم کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا اور یہ صاحب اس میں اب جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ یہ تو ایک طرح سے توہین رسالت ہے اس فہرست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے تمام یہ کائنات بنائی گئی، دو جہاں بنائے گئے، آپ نے درست فرمایا کہ ان کو تو کسی ووٹنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کتاب لکھی گئی تھی، غالباً آپ کریکٹ کیجئے گا اف آئی ایم رانگ، مائیکل ہارٹ کی، غالباً مائیکل ہارٹ کی تھی 100 عظیم ترین انسان، اور اس میں پہلا نمبر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ مائیکل ہارٹ ایک مستند ہسٹورین ہے، تو مطلب یہ ایک لڑی بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ کتاب لکھنا بالکل اور چیز ہوتی ہے، اور کتاب کی بات ہے اس کا ایک رائے ہے، اس کا ایک بندے نے کتاب لکھ دی، دیٹس آل، ٹھیک ہے۔ کل کو اس کا اعتراض کرنا ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مائیکل ہارٹ کی بنیاد پہ ہم نمبر 1 سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مائیکل ہارٹ لکھے یا نہیں لکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ، ان کی عزت و ناموس کے ہمارے لیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کتاب لکھ دی، فلاں لکھ دیا۔ ہم نے جب سے اپنے مذہب کو، اپنے دوسروں کو، اپنے دنیا کے پیمانوں پہ ناپنا شروع کیا، اسی وجہ سے خراب ہوئے۔ کل کو مائیکل ہارٹ کی جگہ کو دوسرا بندہ آ جائے گا، وہ 100ویں نمبر پہ لے جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہم اس طرح چلے جائیں گے۔ یہ بنیادی طور پر ہمارے مسلمان جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بجائے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی توہین کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک خطبہ دیا تھا، اس میں صحابہ کرام جو تھے انہوں نے آپ کی طرح روزے رکھنے شروع کر دیے تھے اور رات کو عبادت کرتے تھے اور کمزور ہو گئے تھے۔ آپ نے سب کو بلایا، سب کو بلا کے آپ نے ایک فکرہ بولا، آغاز کیا، ایکم مثلی، کیا تم میری طرح ہو؟ درست۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پالا کر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وجہ تشریح کے کائنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے۔ آپ کو جو بھی کرتا ہے وہ بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے۔ اچھا، اور یہ سب اب یہ معاملہ جب سامنے آیا ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس کا حل آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو بات کلیئر کر دی آپ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محسن انسانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ کسی کمپٹیشن یا کسی ووٹنگ کی محتاج نہیں ہے، لیکن اب ایسے میں ہمارے مسلمان کم علمی میں یا جس وجہ سے بھی اس قسم کی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا سدباب کیوں ہے؟ ایک بات پر کمپین جب مین میڈیا پہ بھی چلنی چاہیے، سوشل میڈیا پہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اس قسم کی بات شیئر نہ کی جائے، ٹھیک ہے، اور بلکہ احتجاج کیا جائے کہ آپ کس بنیاد پہ کرتے ہو آپ اس طرح کی کمپٹیشن ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اچھا، اور یہ سب اس حوالے سے چونکہ سوشل میڈیا ایک میڈیا کا ایسا فریگمنٹ ہے جس کے اوپر کوئی خاص چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ اکثر لوگ
سوشل میڈیا پہ شیئر کی جانے والی چیزیں عموماً اس میں مذہبی مواد جس کی کوئی تحقیق نہیں کی گئی ہوتی، حتیٰ کہ غلط احادیث اور غلط قرآنی آیات کے تراجم تک اس میں شامل ہیں، ان کو دھڑا دھڑ آگے مسلمان شیئر کرتے ہیں اور اس کو وہ ایک مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کو کہتے ہیں فیسلس میڈیا، اس کا کوئی چہرہ نہیں ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہے اور اس کا کوئی علم بھی نہیں ہے، لیکن مطلب سارا یہ ہے کہ ہمارے پاس تفصیل اوقات ہے، کام کرنے کے لیے وقت ہوتا ہے، اس سے ہم کرتے رہتے ہیں۔ دنیا پوری میں دیکھا، دنیا پوری میں سوشل میڈیا کہاں اتنا زیادہ ایکٹیو ہے؟ یورپین کنٹریز میں ہوتا ہے، وہی ڈرائیو آ کے لے کے چلتا ہے، یا امریکہ کے سوشل میڈیا کی کمپینوں پہ الیکشن لڑے جاتے ہیں، یا اس کے بعد یورپ میں سوشل میڈیا کی کمپین پہ الیکشن لڑے جاتے ہیں۔ مطلب سارا یہ ہے کہ ہمارے پاس کام کرنے کے لیے نام صرف کی کتاب پڑھتے ہیں، نام صرف کی اخبار پڑھتے ہیں، نام صرف کی اور علم حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے موبائل جیسا کھلونا آ گیا، ہم نے اس کو تباہ کر دیا۔ اس کا حل مرتب سے یہ ہے کہ لوگوں کو کتاب کی طرف مائل کیا جائے، لوگوں کو علم پڑھایا جائے، جہاں جو علم پڑھے گا کتاب سے رغبت پیدا ہوگی، چیزیں پڑھنا شروع کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ اب دنیا میں لوگوں کے گھروں میں ٹیلی ویژن یورپ میں ہوتا ہے، ٹیلی ویژن لگاتا کوئی نہیں ہے گھروں کے اندر، ٹھیک ہے، کرنے والی بات ٹی وی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اور یہ سب یہ فرما دیجیے گا بس کہ سوشل میڈیا جس طرح آپ نے تصویر کشی کی وہ درست ہے، لیکن سوشل میڈیا اس وقت اوپینین میکر کی ایک حیثیت رکھتا ہے، انفلوئنس کرتا ہے لوگوں کو، اور اس طرح کی چیزیں جب سوشل میڈیا پہ فلوٹ کرنے لگیں گی تو اس سے یقیناً مذہبی جذبات کو ٹھیس بھی پہنچتی ہے اور پھر اس سے کنفلکٹ کی صورتحال بھی پیدا ہوتی ہے جو بسا اوقات مشال خان جیسے کیسز کا روپ بھی اختیار کر لیتی ہے۔ بچنے کا کوئی سادہ اور آسان ترین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی کلیہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، اب تو کوئی بچنے کی صورتحال اس لیے نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کو نہ کنٹرول کرتا نہ میں کنٹرول کرتا ہوں۔ سوشل میڈیا کو ایک انہوں نے پلیٹ فارم دیا ہوا ہے، پلیٹ فارم پہ ہر بندہ چڑھ کے اپنی گاڑی جو تک 200 میل کی رفتار پہ چلائے یا 2000 میل کی رفتار پہ چلائے، وہ دوڑا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، یہ تو جب تک انٹرنیشنل لیول پہ بندہ سوچے گا نہیں کہ ان ساری چیزوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور یہ ہمارے ہاں یہ چلتا رہے گا۔ اس کا مقابلہ میں نے کہا ایک ہی ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر صورتحال آ جائیں اور لوگوں کو پڑھنے کی طرف راغب کریں، لوگوں کو یورپ میں کیوں نہیں سوشل میڈیا کمپین بناتا ہوں، سوشل میڈیا یورپ میں کیوں نہیں اویئرنیس کی صورتحال، وہ پڑھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں۔ رائٹ، ٹھیک، بہت شکریہ۔ اور یہ مقبول جان صاحب سینئر صحافی اور دانشور ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ واقعی حساس ہے اور سنگین ہے اور اس کے لیے ہمیں بہت دیکھ بھال کرنے کی اور چھان پھٹک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سلسلہ گفتگو کا ابو بکر ایسے ہی چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہمیں ابھی فی الحال ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد مرحبا رمضان میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، ابھی ہمارے ساتھ پہلے موجود تھے وفاق المدارس سے سیکرٹری جنرل جناب قاری حنیف چیلنجری صاحب، انہوں نے بڑے خوبصورت اس حوالے سے گفتگو کی روشنی ڈالی۔ اچھا ابو بکر، اس وقت ہمارے ساتھ اب موجود ہیں جناب جسٹس ریٹائرڈ میاں نذیر اختر صاحب، ان سے بھی بات کرتے ہیں اسی حوالے سے۔ السلام علیکم جسٹس صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جسٹس صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت نکالا ہمارے لیے۔ جسٹس صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے اس دنیا میں، جب تو پھر اس طرح اس چیز کا کوئی جواز جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ایک مقابلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کو 25-30 دوسری بھی دنیاوی ہستیاں، شخصیات جن میں گاندھی بھی ہے، جن میں شیوا جی بھی ہے، جن میں گرو نانک بھی ہے، بھگت سنگھ بھی ہے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کھڑا کر دیا جائے، یہ تو مطلب عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی اس میں حصہ لے رہے ہیں، اس ووٹنگ میں، اور اس میسیج کو آگے پروموٹ کر رہے ہیں کہ حصہ لیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا اس کو جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے کہ اس ووٹنگ میں حصہ لیں تاکہ ٹاپ 10 شخصیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آ سکے۔ تو کیا یہ ایمان کے کسی درجے میں بھی یہ چیز قابل قبول ہو سکتی ہے؟ جی ہرگز نہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ سیکولر لابی اور جو کفار ہیں جی نان مسلمز، ان کا یہ کھیل ہے، اس کا حصہ بننا قطعاً ناجائز ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
के हवाले से ये जो एक शेर में बयान किया गया है कि अदब गाहे ज़ेरे आसमां और अर्श नाजुक तक नफस गुम करदा में आयत जुनैदो बायज़ीदींदा। आपकी हस्ती अल्लाह करीम के बाद कायनात की सबसे बड़ी हस्ती, उनको किसी ऐसे कंपटीशन में लाना जिसमें ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स हैं या नॉन मुस्लिम्स भी हैं, ये तो सरासर तौहीन रिसालत है। मुझे याद आया कि आज से कुछ अर्सा पहले लाहौर में एक कुर्बान आगाही एक स्कूल था जी जी जी, उन्होंने अपने फायदे में जो बच्चों को पढ़ाते थे उसमें एक पेज पे ये लिखा कि हमारे कुछ हीरोज, उनमें पहला इस्म पाक तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दूसरा कायदे आजम और मिस फातिमा जिन्ना और सर सैयद अहमद खान, और फिर ये जो ईदी अब्दुल सत्तार ईदी, और आखिर में सर कुर्बान। अच्छा, उस पर मुझसे राय ली थी उलमाए किराम ने जी, तो मैंने ये कहा था कि ये तौहीन रिसालत है। ये बाकी जो हस्तियां इतनी वो कमतर है कि उसे एक लाइन में ही साथ सरकार का जिक्र मुबारक करना बड़ी तौहीन वाली बात है। और फिर लफ्ज़ हीरो भी इतना छोटा और हल्का है जो हुजूर की ज़ात पाक के बारे में इस्तेमाल नहीं हो सकता। अच्छा जस्टिस साहब, जी जी प्लीज, जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। आपने बताइए, मैंने तो खैर सोशल मीडिया पे खुद नहीं देखी, ये आपके जरिए पता चला है, ये भी मैं समझता हूँ कि तौहीन रिसालत। ठीक, अच्छा इन्हें आपसे तौहीन रिसालत समझते हैं, दुरुस्त हो गया। अच्छा जस्टिस साहब ये बताइएगा कि कुफार ने और गैर ने हमेशा से इस तरह की ताने बाने बुने, और ये जो वेबसाइट है डिटॉप 10, इसका आईपी प्रोटोकॉल भी जो है वो इंडियन ही है, इसको इंडियन प्रोटोकॉल के तहत ही, आईपी प्रोटोकॉल के तहत ही जो है वो चलाया जा रहा है। लेकिन जो भी है, आप ये बताइएगा कि कुफार ने या गैर ने हमेशा से ये कोशिश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को उन्होंने निशाना बनाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे बड़ी बड़ी बातें भी हुई, कार्टून भी बनाए गए, नाउज़ बिल्लाह फिल्में भी बनाई गई, लेकिन वो हस्ती ऐसी मुबारक हस्ती है कि जो दो जहानों में सबसे कीमती और सबसे मुबारक तरीन हस्ती है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये मुसलमानों में तफरीक पैदा करने के लिए, उनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए, और उनकी जो मजहबी मवाद के मुतालिक मालूमात हैं उनको तरोड़ मरोड़ करने के लिए ये जो हरकतें हैं ये की जाती हैं। और हम मुसलमान कितनी आसानी से इस झांसे में आ जाते हैं कि आप अंदाजा कीजिए कि इसको बहुत बड़ी तादाद में इस मैसेज को प्रमोट किया जा रहा है, मुसलमानों को मुसलमान ही कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं जी, कि आप इसमें हिस्सा लें, और इसको हुब्बे रसूल का तकाजा करार दिया जा रहा है। ये तो सरासर नादानी की बात है, जहालत की बात है। लोगों को इसका इदराक नहीं है कि इस तरीके से वो बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं अपने आप पर भी, और सरकार की जो हस्ती मुबारक है उनकी अजमत और शान का तकाजा ये है कि किसी ऐसे कंपटीशन में सरकार को शामिल ही न किया जाए। देखिए, अंबिया का गिरोह एक सिंगुलरली अजीम और बड़ा गिरोह है, और उनके सरदार और इमाम जिनकी अजमत का हम सही मानों में इदराक तक नहीं कर सकते। और आपने जैसे बताया कि गांधी और इस तरह के लोगों को शामिल किया, ठीक है, दुनियावी शख्सियतों की हद तक रख के कोई कंपटीशन कराए तो कराते रहे, ठीक। नॉन मुस्लिम्स तो हुजूर की हयात पाक से लेके आज तक आप पे हमला आवर ही है, कोशिशें करते हैं कि किसी तरह से आपका मकाम कम तर किया जाए। बिल्कुल, वो तो मुमकिन नहीं है। जिस तरह चांद पर थूका हुआ अपने मुंह पे आता है, इसी तरह ये अगयार के चेहरे ही खाकालूद होते हैं। जैसे साहब ये बिलखुसूस जो है, बिलखुसूस आप जो हमारे मुस्लिम्स हैं जो इसका हिस्सा बन रहे हैं, और उनके लिए आप खास पैगाम दें, को रोकथाम के लिए ऐसे जो पेजेस हैं, जो ऐसी वेबसाइट्स हैं, उनके लिए। जी बिल्कुल, मेरा तो यही पैगाम है कि इस मुहिम का हरगिज हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लोग जो पहले इसका हिस्सा बने हैं उन्हें इस्तग़फ़ार करना चाहिए और दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए। ये उनके ईमान को मलिया मेट करने वाली बात है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और इस शर से अल्लाह ताला हमें महफूज व मामून रखें। जी बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड मियां नज़ीर अख्तर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन को सुनी आपने जस्टिस साहब की, और जितने भी इससे कबल भी हमारी मेहमानों से बात हुई है, किसी तौर भी ये मुनासिब इसको करार नहीं दिया गया, और यही कहा गया कि इसको इग्नोर कीजिए, और ये जानने के बाद भी अगर
آپ اس ووٹنگ میں حصہ لیتے ہیں اور اس کو کیری آن کرتے ہیں تو وہ پھر تمام کی ہم نے باتیں سنی کہ وہ یہ سراسر توہین کی طرف بات جاتی ہے. فی الحال ہمیں بڑھنا ایک چھوٹے سے بریک کی جانب. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے. مرحبا رمضان کا یہ خوبصورت سلسلہ جاری ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو ہم کر رہے ہیں آج سوشل میڈیا کے جو منفی استعمالات اور اس کے جو منفی اثرات ہمارے معاشرے پہ اور ہماری نوجوان نسل پہ پڑ رہے ہیں اس حوالے سے. اچھا ابو بکر اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے قاری حنیف جلندری صاحب نے, سیکرٹری جنرل ہیں وفاق المدارس کے. ان کو بھی شامل کریں گے اس گفتگو میں. السلام علیکم قاری حنیف جلندری صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قاری صاحب بہت شکریہ آپ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. قاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک ویب سائٹ ہے جس نے ایک کمپٹیشن شروع کر رکھا ہے جس میں 30 کے قریب شخصیات ہیں جن میں شیوا جی, گرو نانک, بدھا, گاندھی, سچن تندولکر, اس طرح کے لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے اور ووٹنگ کروائی جا رہی ہے اور اس کی بنیاد پہ ٹاپ 10 پرسنالٹیز آف دا ورلڈ سلیکٹ کی جانی ہے. اب یہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کیا وہ اس قسم کی کسی ووٹنگ کی محتاج ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبوب قرار دے دیا اور دو جہاں کی سیر کروا دی, ان کو ہم ان دنیاوی شخصیات کے ساتھ ووٹنگ کی فہرست میں ڈال رہے ہیں اور پھر اس پہ افتاد یہ کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اس ویب سائٹ کو کہ اس ووٹنگ میں حصہ لیجئے اور ثواب کا کام سمجھا جا رہا ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ووٹ کرنا ہے اور ان کو ٹاپ 10 پرسنالٹیز میں لے کے آنا ہے. تو یہ کیا کس طرف چل پڑی ہے قوم اور امت, یہ کیا نازک سی صورتحال ہے, ذرا فرمائیے گا اس بارے میں کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام الانبیاء رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عظمت سے, بلندیوں سے, رفعتوں سے نوازا ہے. خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. جس کو اللہ بلند کرے, جب اللہ سب سے بڑے ہیں تو اللہ جس کو بلندی دیں گے وہ بلندی بھی سب سے بڑی ہوگی. بے شک. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی مقابلہ کہ جس میں دیگر دنیاوی شخصیات کا نعوذ باللہ حضور کے ساتھ موازنہ, میں تو اس کو حضور علیہ السلام کی توہین سمجھتا ہوں. بالکل. میں تو اس کو اپنے ایمان کے تقاضے کے بھی خلاف سمجھتا ہوں. میں اس کو محبت رسول اور عشق رسول اور عظمت رسول اور مقام رسول کے منافی سمجھتا ہوں. بالکل. لہذا یہ مقابلہ ہی غلط ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری کائنات میں سے کوئی شخصیت نہیں ہے جو ان کی خاک پاک کے برابر بھی بے شک. بے شک. تو لہذا ان کے ساتھ کسی کا مقابلہ کرنا اور یہ اس طرح کے لوگوں کو کہنا کہ ٹاپ 10 شخصیات کا انتخاب کریں اور ان میں حضور علیہ السلام کے ساتھ دیگر لوگوں کے بھی نام ہوں, میں تو اس کو اسلام کی توہین سمجھتا ہوں, ایمان کے تقاضے کے خلاف سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. اس میں مقام رسالت اور مقام مصطفیٰ کے اس کو منافی سمجھتا ہوں. حضور علیہ السلام کی شخصیت بہت بالا ہے, جن نسبت خاکرہ بعالم پاک رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کسی کی نسبت ہی نہیں, کوئی موازنہ نہیں, تو میں اس طرح کے مقابلے میں شرکت کو بھی گناہ سمجھتا ہوں. بالکل. میں اس کو شریعت کے خلاف سمجھتا ہوں اور جو لوگ اس طرح کا کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسی ویب سائٹ کا بائیکاٹ کریں, نہ صرف یہ کہ وہ ووٹنگ میں شریک نہ ہو, وہ اگر ووٹنگ میں شریک ہو رہے ہیں اس کو شیئر کر رہے ہیں, ایسی ویب سائٹ کو وزٹ بھی کر رہے ہیں, میں تو اس کو بھی اپنے حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور کے ساتھ جو ہمارا جو عشق ہے اور جو حضور علیہ السلام سے ہمارا تعلق ہے اور جو حضور علیہ السلام کا مقام ہے, میں اس کے بھی اس کو خلاف سمجھتا ہوں. ٹھیک ہو, بالکل ٹھیک. اچھا قاری صاحب یہ فرمائیے گا, چونکہ آپ نے تو بڑا واضح کر دیا کہ یہ آپ اس کو گناہ سمجھ رہے ہیں اور بلکہ یہ ہے بھی ہے, لیکن ہمارے جو عوام ہیں, ہمارے مسلمان بھائی بہن سادہ لوگ ہیں, کم علم ہیں, وہ کم علمی کی بنا پہ یا اپنی سادہ لوہی کی بنا پہ
وہ ان کے مذہبی جذبات جو ہیں وہ اس چیز کا تقاضا ان سے کرتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے اس میں حصہ لیں، اس کا حصہ بنیں، ان کے لیے ووٹ کریں. تو ذرا ایسے جو کم علم ہمارے بہن بھائی ہیں یا سادہ لوگ ہیں ان کو کس طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے، ذرا ان کے لیے تھوڑی سی وضاحت قاری صاحب فرما دیجیے گا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی کم علمی اور جہالت جو ہے وہ اللہ کے ہاں تو عذر بھی نہیں ہے. اچھا یعنی اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کو یہ کہہ دینا، ایسے لوگوں کا یہ کہنا کہ جی ہم جانتے نہیں تھے، ہم کم علم تھے، ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے یعنی کم علمی اس میں عذر نہیں ہو سکتی، حاصل کرے. درست، ٹھیک. اور یہ اب کون ایسا شخص ہوگا کہ جس کو آج کے دور میں جبکہ اتنی ذرائع علم عام ہو گئے، اتنی ٹیکنالوجی عام ہو گئی کہ آدمی گھر بیٹھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کا کیا مقام ہے، ان کی کیا شان ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے، ان کی کیا عظمت ہے اور ان کی کیا رفعت اور بلندی ہے، وہ اپنے کون مسلمان ہوگا جو نہیں جانتا. اور کون نہیں یہ جانتا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی کی نسبت ہی نہیں ہے، ان جیسا کوئی ہو بھی نہیں سکتا، کوئی ان کے خاک پاک کے برابر بھی نہیں ہے. تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ میں اس طرح کی کم علمی کو یا جہالت کو عذر نہیں سمجھتا. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں، اگر اس کے باوجود وہ کم علم ہے، نہیں جانتے، تو ان کو علماء سے رجوع کرنا چاہیے. اس طرح کی کوئی بھی ویب سائٹ آئے، کوئی میسج آئے، کوئی پیغام آئے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کا حصہ بنے، اس سے پہلے اہل علم کی طرف رجوع کریں، اہل فتویٰ کی طرف رجوع کریں. اور گھر بیٹھے ایسی ویب سائٹ موجود ہیں، ایسے فون نمبر موجود ہیں جہاں آپ کال کے ذریعے، میسج کے ذریعے علماء سے یہ بات پوچھ سکتے ہیں. لہذا وہ لوگ جو کم علمی کی بنا پر، یہ جہالت کی بنا پر اس کا حصہ بن رہے ہیں، میں ان سے یہ درخواست کروں گا، دستبستہ درخواست کروں گا کہ وہ اس پر اللہ سے معافی مانگیں، وہ توبہ کریں، وہ استغفار کریں، وہ اس سے رجوع کریں، اور آئندہ کوئی اس طرح کی چیز آئے تو اس بارے میں اہل علم سے رابطہ قائم کریں اور دین کا بنیادی علم حاصل کریں. سب ایک چیز کی وضاحت مزید آپ فرما دیں اس اعتبار سے، یہ جو مختلف میسیجز ہم لوگوں کو ملتے ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، موبائل فون پہ، احادیث کے اعتبار سے کہ اتنے لوگوں کو سینڈ کی جائے، اگر آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، اس چیز کی بھی وضاحت تھوڑی سی آپ فرما دیں. میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں بھی لوگوں نے خود اپنی طرف سے بنا لی اور بہت زیادہ یہ عام ہو گئی. میرے پاس بھی روزانہ اتنے میسیجز آتے ہیں جن میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کو آگے شیئر کریں، آپ کو یہ ثواب ملے گا. بالکل ٹھیک. یہ لوگوں نے کب سے قرآن و حدیث کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور خود فیصلے کرنے لگ گئے اور ہر شخص مفتی بن گیا. یاد رکھیے یہ دین کا معاملہ بڑا اہم معاملہ ہے، نازک معاملہ ہے. اگر کسی کی جسمانی بیماری کے بارے میں کوئی غیر ڈاکٹر رائے نہیں دے سکتا تو قرآن و حدیث کے بارے میں ہم اپنا اس کو تختہ مشق بناتے ہیں. اور کبھی یہ میسج آتا ہے کہ جناب یہ علاج کر لیں اور اس علاج سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، اور اس میسج کو عام کریں. تو قرآن و حدیث کے بارے میں اس طرح کی رائے، میں تو ڈرتا ہوں کہ ایسے لوگ کس طرح یہ جرأت کرتے ہیں، یہ کیسی جسارت ہے. تو کسی بھی شخص کو یہ، میں تو خود یعنی اس کے باوجود کہ اللہ نے مجھے ایک دین کا علم کسی حد تک دیا ہے اور میں نے اس میں اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ لگایا ہے، اگر اب بھی مجھ سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں میں مفتی نہیں ہوں، آپ مفتی کی طرف رجوع کریں. اور آج لوگوں نے خود یہ فیصلے کرنے شروع کر دیے اور اس طرح کے میسج دیتے ہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے، اس سے اعتراض کرنا چاہیے، اور یہ شریعت کے اور اسلام کے قطعاً خلاف ہے. ٹھیک ہے قاری صاحب، بہت شکریہ آپ کا. قاری حنیف جلندی صاحب ہمارے ساتھ تھے، سیکرٹری جنرل وفاق المدارس، اور اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. ٹھیک. ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک دفعہ پھر سحر کی اس خصوصی نشریات میں. مرحبا رمضان جو آپ لوگ کو انو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اور لائیو سن رہے ہیں ایف ایم برے والا پر. آج کا ہمارا ٹاپک جس پر ہم لوگ گفتگو بھی کر رہے ہیں بہت اہم موضوع، اور الحمدللہ ہمارے علماء سے ہماری گفتگو بھی جاری ہے اور مزید بھی انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے
اور آج کے دن آج کے ٹاپک کے اعتبار سے اس گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے. اور یہیں پر مدنی صاحب چونکہ ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ اور ہمارے ساتھ ہی ہوں گے. واپس جب ہم وقفے سے آتے ہیں تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ مدنی صاحب سے کلام سنتے ہیں, لیکن ہمارے مہمان ہیں محسن علی حیدری, تو ابھی مدنی صاحب سے نہیں آپ جو مطلب اپنا وقت ان کو دیا ہے, تو چند اشعار ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کے کلام کے شامل کیے جائیں, پروگرام میں ہم شامل کریں. بسم اللہ کیجیے. غلام حشر میں جب سے سید الورا کے چلے, لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے, غلام حشر میں وہ ان کا فکر سلیمان کو جس پہ رشک آئے, وہ ان کا فکر سلیمان کو جس میں رشک آئے, وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے, غلام حشر میں. اور نظر بعالم پاکیزگی پڑے مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے, غلام حشر میں. اور نشے کی تو حرمت میں تھا یہ پہلو بھی, کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے, کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے, غلام حشر میں. کیا کمال کا مقطع لکھا ہے سیدی نصیر پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ نے. لکھتے ہیں کہ نصیر ان کے سوا کون میں رسول
نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا کہ جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر گلے جا دہل جائے گا، اوڑے کئی کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، غلام حشر میں جزاک اللہ جی، بہت خوبصورت جناب محسن علی حیدری صاحب، حضور قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب علیہ رحمہ، آپ کا ایک بہت ہی خوبصورت زمزمہ جو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین محترم، آج جس ٹاپک پر ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں، ہم نے اپنے علماء سے گفتگو کی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے جو ہے ہی وراء الورا، قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم لوگ آپ لوگ کچھ نہ بھی کہیں تو ان کا ذکر بلند ہی بلند ہے۔ یہ ہم اپنے اندر کی جو میل ہے اس کو ختم کرتے ہیں ان کا نام لے کر، یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے، ہماری ایک محبت ہے، اور جہاں پر دیکھا جائے ہمارے علماء ہیں اور ہمارے جو بزرگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہاں پر ایک بہت صوفیہ کا کردار رہا ہے، اور یقیناً یہ اللہ اور اس کے رسول کا جو پیغام ہے بہت محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ۔ جی جی نعت بطور خود جی آپ کی مدحت جو ہے یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ جب گلی گلی نگر نگر اتنا مدحت کا جو آپ کا چرچا ہے، آپ کی بات چیت ہے، وہ نظم میں ہو یا نثر میں ہو، وہ آپ کریں یا میں کروں، یہ سب سے بڑی دلالت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی۔ سبحان اللہ، یعنی کوئی بھی کسی بھی طرح سے چاہے تو یہ مدحت کا ایک شعر دیکھیں کہ وہ بخشوانے پہ آئے، بخشوا کے چلے، اللہ اللہ اللہ، کیا کہنا، کیا کوئی شان ایسا کسی کے پاس ایسا کوئی ہے؟ بہت ہستی ایسی ہے، عقیدت کی باتیں ہیں۔ ہمارے بہت ہی محترم ڈاکٹر عقیل صاحب، یقیناً آپ ان کی بارہا زیارت کرتے رہتے ہیں کوہ نور ٹی وی کے مختلف پروگرامز میں، اور آج بہت عرصے کے بعد انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے، آج کے ٹاپک کے اعتبار سے بھی آپ سے گفتگو رہی، مزید بھی انشاءاللہ کریں گے۔ ایک بہت ہی خوبصورت جو بک ہے انہوں نے یہ لکھی ہے، اور یہ اس کا جو عنوان ہے سماجی رویوں کی تشکیل میں صوفیہ کا کردار، بالخصوص ڈاکٹر صاحب میں مبارکباد اپنی جانب سے، کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے، ہمارے علماء کی طرف سے، ہمارے مہمانان گرامی کی طرف سے بھی آپ کو دیں گے۔ بہت خوبصورت بک ہے یہ۔ فہیم صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے ناظرین و سامعین کو دکھائیں تاکہ یہ محبتیں، یہ امن اور محبتوں کا جو پیغام ہے، اس کے بارے میں کہ عنوان اس کا جو ہے سماجی رویوں کی تشکیل میں صوفیہ کا کردار ہے، اور یہی بات ہم بریک سے پہلے بھی کر رہے تھے کہ ممبر کا جو کردار تھا معاشرے کی سوشل بیہیویئر کیسے ڈیویلپ ہوگا، اور اس میں آج یہ بھی ہے جیسے مدنی صاحب بھی فرما رہے تھے اور ہم نے گفتگو کی کہ لوگوں کو کس طرح ان کے جو دیکھیں مکہ میں نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا، لوگوں کی ذہن سازی کی، ذہن سازی کی، تو ایک اچھا معاشرہ مدینہ میں خود بخود تشکیل پا گیا۔ بالکل ایسی تو صوفی بھی جو ہوتا ہے وہ کردار سازی سے پہلے ذہن سازی کرتا ہے، اور صوفیہ کرام نے کردار کی اساس کو اپنے سیلف میڈ نظریات پر نہیں رکھی، انہوں نے کردار کی اساس اسوہ حسنہ کو بنایا۔ مجھے یہاں کہنے دیجئے امام ربانی حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے دور میں جب دین الہی مختلف سیاسی زعماء نے پیش کیا اور اس کو حکومتی سرپرستی حاصل ہوئی، تو امام ربانی کا اس وقت جو انہوں نے نعرہ مستانہ بلند کیا کہ میں خدا کی عبادت بھی اس لیے کرتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کا رب ہے، اور بتا دیا لوگوں کو کہ ہمیں تو خدا کا بھی پتہ نبی پاک کی بارگاہ سے چلا۔ بالکل ٹھیک، بالکل صوفی اس حوالے سے، بلکہ میں یہ عرض کروں گا فہیم صاحب
کہ صوفیہ ہمارے جو ہم نے کنکلوژن کرنا ہے آج کے ٹاپک کے حوالے سے صوفیاء کو بھی تھوڑا پڑھے کہ کس طریقے سے دیکھ رہا خواجہ خواجگان خواجہ معین چشتی اجمیری اس بت قطع ظلمت قطع ہند میں تشریف لائے تو وہ لوگ جو بت پرستی میں مصروف رہتے تھے دن رات وہ اپنے ہاتھوں سے بت توڑ کر وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے. بے شک کیسے وہ انقلاب بپا ہو گیا. اور آج اور پھر ہر صوفی ناموس مصطفیٰ کا پہرے دار تھا. اللہ اکبر. وہ شان و محبت و عظمت رسالت دنیا والوں کے قلوب و اذہان میں راسخ کیا کرتا. بالکل ایسے ہی. آج ان کی تعلیمات کو نہ صرف پڑھنے کی ضرورت ہے بلکہ عام کرنے کی ضرورت ہے. عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو فطرے نت لئے ہمیں روز بروز آ رہے ہیں جیسے آج ایک یہ ووٹنگ کے حوالے سے اس کو میں فطرہ ہی سمجھتا ہوں جی بالکل کہ آپ لوگوں کی فہرست میں نبی پاک کو انہوں نے شامل نہیں کیا کوشش کی ہے. نبی پاک دیکھیں چاند کے حوالے سے ہم اشتہارے دیتے ہیں لیکن کوئی چاند جیسا بن نہیں سکتا. تو نبی پاک ایسا بھی ہے نا جی چاند کو تھوکنے کے بارے میں ہاں منہ پر ہی آئے بلا مثال بالکل ایسے ہی ہے. اچھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی جو آپ بات کر رہے ہیں اور صوفیہ کی جو کاوشوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان سے انکار بالکل ممکن نہیں ہے. لیکن اب عالم یہ ہے کہ لوگ جو چیزیں صوفیہ سے کنسیو کرنے والی تھیں لوگ اب وہ چیزیں سوشل میڈیا سے کنسیو کرتے ہیں میڈیا سے کنسیو کرتے ہیں. یہ ایک دیکھیں میری بات سنیں قرآن کریم نے ایمان اور تقوی کے بعد ایک لیسن دیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ہماری گفتگو کا کنکلوژن ہوگا. وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ دیکھیں جو صحبت ہوتی تھی نا پہلے وقتوں میں آپ نے پڑھا ہوگا یہ بکس میں چوپال ہوتی تھی بیٹھک ہوتی تھی لوگ بیٹھتے تھے بچوں کی تربیت کے حوالے سوچتے تھے. ایک کا دکھ سب کا دکھ. گلی میں کوئی ایک بندہ بچے کی تربیت کر رہا ہے تو اس کے ماں باپ بھی نہیں بولتے تھے کہ ہمارے بچے کی تربیت ہو رہی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ کیسے کیسے لوگ یعنی یہ چیزیں یہ نئے انسٹرومنٹ نہیں تھے دعوت و تبلیغ کے فردن لوگ ایک ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ ایچ ون ٹیچ ون ہر ایک کو سکھائے گا. یعنی ایک بندہ اگر ایک کو ہی سکھانے کا بیڑا اٹھا لے تو یقیناً معاشرے میں انقلاب آ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور یہ اصلاح کا عمل اپنی ذات سے شروع ہوتا تھا تو صوفیاء کرام اور اللہ والوں کی صحبتوں سے جو چراغ روشن ہوتے تھے وہ معاشرے کو نہیں بلکہ چہارتانگے عالم کو ایسا تبدیل کر گئے جس کی روشنی آج تک محسوس ہو رہی ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب علامہ حفیظ اللہ صاحب کی طرف آئیں گے. علامہ صاحب سے بھی آفر بھی ہم ڈسکس یہی کر رہے تھے کہ آج دوران گفتگو وقت کا بالکل بھی جو ہے وہ پتہ نہیں چلا ہے تو ابھی بھی چونکہ وہ آخری لمحات کی طرف ہم آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن نقصانات پہ ہم نے پہلے بہت گفتگو کی. جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس فیس بک کی یا سوشل میڈیا کی جن سے اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے وہ تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں اور اسی چیز کو ہمیں بھی عام کرنا ہے اور یہی پیغام جو مدی صاحب نے پہلے کہا ڈاکٹر صاحب نے پہلے بات کی ہمیں بھی اس کا ایک طریقہ ڈھونڈنا ہے اس کو مزید عام کرنے کے لیے. سلطانی صاحب اصل ہمیں حقائق کو سمجھنا چاہیے. جی کسی چیز کے وجود کو ٹوٹل کنڈیم نہیں کیا جا سکتا بالکل کہ ہم ٹوٹلی اس کے وجود کا انکار غلط کہہ دیں اس کو بالکل ایسے وہ نہیں کیا جا سکتا. اب دیکھیں نا یہی سوشل میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے. میں علامہ صاحب کی موجودگی میں دیکھیں بیٹھے ہیں کہ کیا ہم پی ایچ ڈی کے مقالے لکھنے کے لیے نیٹ پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. بالکل سوشل میڈیا نا بالکل کرتے ہیں. اگر ہم ایم فل کرتے ہیں کسی بھی ٹاپک پہ آج ہمارے پاس یہ موبائل پڑا ہوا ہے جی ہمارے علماء تشریف لاتے ہیں اسی پہ سارا نیٹ پہ نکال کے اور سامنے رکھ کے اور وہ ریفرنس کوڈ کر رہے ہوتے ہیں. آفٹر آل یہ پوزیٹیو ہے نا اس کے وجود کو ٹوٹل ہم اگر ڈینائی کر دیں یا انکار کر دیں وہ تو نہیں ہو سکتا. دیکھنا یہ ہے کہ اس کا غلط استعمال کہاں ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کون ہے جو اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں ہم نے پکڑنا ہے ان کو یا ایک جز جو ہے جو اس کا غلط نیگیٹو استعمال ہو رہا ہے. میں چھوٹی سی ایک مثال دوں جس طرح کہا گیا کہ پیرنٹس اس میں شامل ہیں اساتذہ کا کردار ہے پھر اس کے بعد جو ہیں ٹیچر ہیں ان کا کردار ہے بچے کا کردار. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک بچہ ہے ایک اس کی والدہ ہے وہ ٹیچر ہے باپ اس کا کہیں اور کام کرتا ہے. اب وہ پیپر چیک کر رہی ہے پیپر چیک کرتے رونا شروع ہو گئی. کیا تھا کہ بچے نے لکھا ہوا تھا کہ کہیں میں سمارٹ موبائل بن جاؤں سمارٹ موبائل بن جاؤں. وہ رونا شروع ہو گئی. اس کے شوہر نے کہا
کہ کیا بات ہے کہ تم پیپر مارک کر رہی ہو, رونا شروع ہوگی. کہا یہ بچے نے یہ لکھا ہے. اس نے کہا پھر رونے کی کیا بات ہے, رونے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا رونے کی بات یہ ہے کہ یہ تیرا ہی بیٹا ہے جس نے یہ لکھا ہے. وجہ کیا تھی کہ اس نے لکھا کہ جب میں گھر آتا ہوں ماں اپنے موبائل پہ, اسمارٹ موبائل پہ ہے, باپ اپنے پہ ہے, مجھے ٹائم ہی نہیں, نہ ماں مجھے ٹائم دے رہی ہے نہ باپ مجھے ٹائم دے رہا ہے, کہیں میں وہی اسمارٹ موبائل بن جاؤں تاکہ ماں اور باپ مجھے ٹائم تو دے. سمپل بتانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم بیسیکلی ہم اپنے بچوں کی تربیت کر ہی نہیں رہے, ایسے ہی ہم انہیں ٹائم ہی نہیں دے رہے. اس میں ہم سارے کے سارے شامل ہیں. ہم اپنے مصروفیت میں ہیں, ماں اپنی مصروفیت میں ہے, بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے. اسی طرح اساتذہ ہیں, اسی طرح باقی لوگ ہیں. ہمیں جو نیگیٹو ہیں ان عنصر کو لینا چاہیے, ان جز کو لینا چاہیے. ٹوٹل سوشل میڈیا سے ہم ڈینائی فہیم بھائی نہیں کر سکتے. علامہ صاحب آپ کی بات بڑی اہم ہے, آپ نے بہت اہم پہلو اس کا اجاگر کیا ہے, اور آپ کے اس پہلو نے اس ساری خرابی کی جو بنیاد ہے وہ میرے خیال میں بڑی آسان کر دی ہے. آپ نے کہا کہ جو آپ نے ابھی اگزامپل یہاں پہ کوٹ کی, اس سے تو پھر ثابت یہ ہوتا ہے کہ بچے کی جو ابتدائی درسگاہ ہے, بنیادی درسگاہ ہے, جہاں سے سیکھنے کا عمل شروع ہونا ہے, ہمارے نظام میں تو اسی کی چولیں ہلی پڑی ہیں. تو آگے چل کے سوشل میڈیا پہ پھر اس طرح کی خرافات اور جہالت جو ہے وہ تو کوئی زیادہ بعید نہیں ہے ایسے معاملات سے. فہیم صاحب آٹومیٹکلی آئے گا. اب دیکھیں نا ہمارا لرننگ پروسیس ہے, اب اس لرننگ پروسیس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی؟ ماں کی گود سے ہو رہی ہے. اب وہ بچہ جو گھر میں, اب سکول میں بچہ تو صرف 4-5 گھنٹے گزارتا ہے, باقی جو 17-18 گھنٹے 19 گھنٹے وہ تو گھر میں گزارتا ہے. اب اسے ماں ٹائم نہیں دے رہی, اسے باپ ٹائم نہیں دے رہا, بڑی بہنیں وہ ٹائم نہیں دے رہی, بھائی ہیں وہ ٹائم نہیں دے رہے. بچہ کیا کرے گا, کدھر کرے گا؟ آٹومیٹکلی وہ دیکھ کے وہ بھی اسی طرف اپنا رجوع کرے گا. تو حقیقت میں جو خرافات ہیں اس سوشل میڈیا میں ہمیں ان کو لینا چاہیے, ایک ایک جز کو لینا چاہیے. ہم فہیم صاحب اس کو سوشل میڈیا کا بائیکاٹ نہیں کر رہے, ہم اس سے کوئی ٹوٹل ہم اس کی مذمت نہیں کر رہے. ہم کسی الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, ہم ان کی مخالفت نہیں کر رہے. کوئی یہ سمجھے کہ شاید یہ علماء بیٹھ کے اس کی مخالفت کر رہے ہیں, ہم انہی کا حصہ ہیں, ہم بھی اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں, ہم بھی اس سے فائدہ لیتے ہیں. لیکن ہمیں وہ جز لینا چاہیے جس جز کے ذریعے الیکٹرانک میڈیا نقصان دے رہا ہے, یا سوشل میڈیا نقصان دے رہا ہے, یا پرنٹ میڈیا نقصان دے رہا ہے. ان جز کو لے کر پھر ہمیں چاہیے کہ اس کی اصلاح کریں. جہاں جہاں غلطیاں ہیں, جہاں جہاں خامیاں ہیں, جہاں جہاں خرافات ہیں, ہمیں ان کو لے کر اور پھر آگے اس کی اصلاح کرنا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اسی چیز کی وضاحت آپ بھی فرما دیں. اور چونکہ پیرنٹس کا بھی عمل دخل بہت حد تک ہے, جس طرح علامہ صاحب نے بات کی, آپ دیکھیں ایک اہم نقطہ ہے. جس طرح جو ہمیشہ یہ دو باتیں ہوتی ہیں, ایک تو پہلے مرض کو ڈائیگنوز کیا جاتا ہے, پھر اس کی ٹریٹمنٹ کا عمل شروع ہوتا ہے. تو پہلے تو یہ ڈائیگنوز کیا جائے نا, تشخیص کیا جائے, اور پھر جو مرض ہے اسی کی ٹریٹمنٹ کی جائے, اپنی صلاحیتوں کو وہیں خرچ کیا جائے. اور رہ گئی ماں باپ کی بات, دیکھیں پہلے جب ہم اسکول پڑھا کرتے تھے تو موسٹلی ٹیچر سے جب بات ہوتی تھی تو کلاس فیلوز کہتے تھے جی میری امی نے یہ کہا, میرے ابو نے یہ کہا. اب ریفرنس کیا ہے, ریفرنس چینج ہو گیا. جی سر میں نے یہ فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, تو اس میں معذرت کے ساتھ سوری ٹو سے کہ پیرنٹس کا ایک قصور ہے کہ اس کو اس کے پاس جو سوشل میڈیا یہ اسمارٹ موبائل کے ذریعے اس کی جو رسائی ہوئی ہے, ماں باپ نے لے کر دیا نا, تو ماں باپ میڈیم بنے, بجائے بچے کو اس سوشل میڈیا کچی عمر میں اس کو اس طرف لگانے کی بجائے خود اس کا میڈیم بنے. کیونکہ ماں باپ اپنے بچے کے جتنے خیر خواہ ہوتے ہیں کوئی اور نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے ابھی صوفیاء کی بات ہوئی, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جن کو کہتے ہیں, 18 برس کی عمر ہے, وہ قافلہ لٹنے کی جو بات ہے, کیا فرمایا انہوں نے, یہ ماں کی تربیت سے کتنا بڑا انقلاب آ گیا. تو وہ آج بھی مائیں وہی ہے, بچے وہی ہے. اور علامہ صاحب تربیت کا ایلیمنٹ, وہ تربیت کا جو ایلیمنٹ ہے نا, دیکھیں جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ وقت سپینڈ کریں, اور اس میں نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم نے ایسے نہیں اس واصلہ کہہ دیا. آپ دیکھیں کہ حالت نماز میں ممبر پر آپ نبی کریم علیہ السلام بیٹھے ہوتے, نماز میں ہوتے, شہزادے آپ کے حسین کریم میں آتے تو آپ ان کو وہی گود میں اٹھا لیتے, ان کے ساتھ وقت سپینڈ کرتے. پھر انہوں نے کیا قربانی دی امت کے لیے, بلکہ انسانیت کے لیے. آج ہمارے ماں باپ کو یہ سوچنا ہوگا, دیکھنا ہوگا کہ میں جو کوائنز اکٹھے کر رہا ہوں,
کہیں یہ کوائنز اکٹھے کرتے کرتے یہ پرلز، یہ بوتیلا گوا بیٹھوں، وہ چاندی سونے کے سکے ڈالر ریال درہم تو آپ کے پاس آ جائیں گے، لیکن یہ جو اولاد کی صورت میں اللہ نے جو پرلز موتی آپ کو عطا کیے کہ یہ ضائع کر دیجیے گا، کیونکہ آپ کے پیچھے جو بال ہوگا وہ تو جو اس کا بنے گا وہی بنے گا، لیکن جو یہ جو اولاد آپ چھوڑ کر جائیں گے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ اللہ وقت سپینڈ کریں، ان کی تربیت کریں اور ان کو نبی پاک کا مؤدب اور سچا غلام بنائیں۔ بہت شکریہ آپ کا بھی ڈاکٹر عقیل صاحب۔ مدنی صاحب جو ہے وہ تسکین چاہیے اب روح کی، یقیناً تمام دیکھنے والوں کو، ہم سب کو بھی، سننے والوں کو بھی۔ آج کی جو ساری ڈسکشن ہے جی وہ اس سے کلام میں آپ کو یقیناً اس کا جواب ملے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، آگے سنیے، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ، انہیں خلق کر کے نادا ہوا خود ہی دست قدرت، انہیں خلق کر کے نازاں انہیں خلق کر کے نازاں ہوا خود ہی دست قدرت، اور کیا کہا، کوئی شاہکار آپ جیسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ، اور کون شامل کر سکتا ہے فہیم بھائی، ابو بکر بھائی، حد کر دی اس مصرے کے اندر، کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کام ماصل، تو یقین پکار اٹھا کہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ، میرے تاکہ جام نسبت کے چراغ جل رہے ہیں، مجھے خوف تیرگی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، اور شعر سماعت کیجئے، میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، میرے دامن طلب کو
در سے نسبت کسی اور سے یہ رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور سے یہ رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، بس کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ اور مدحت مصطفیٰ کا اس سے بڑا شعر اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں ہوں وقف نعت کوئی کسی اور کا قصیدہ، میری شاعری کا حصہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ خوش آمدید ناظرین، کوہ نور ٹی وی پر سحر کی یہ خصوصی نشریات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ابھی وقفے پہ جانے سے پہلے بہت ہی خوبصورت کلام آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شہزاد مدنی صاحب، جی بالکل ایسے ہی ہے، آپ آج کے موضوع کے اعتبار سے پیش کر رہے تھے، اور یقیناً ایک کوشش ہے ہم لوگ جو اپنی طرف سے کر سکتے ہیں، اور اس بارگاہ میں کچھ کہنے کی جسارت کی ہے، اس بارگاہ میں کچھ کہنے کی جسارت کی ہے جن کے قدموں میں فرشتوں نے عبادت کی ہے، اور کون ہے جو مصطفیٰ کے برابر آئے، کون ہے جو مصطفیٰ کے برابر آئے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے، کون ہے جو مصطفیٰ کے برابر آئے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے۔ حضرت علامہ حافظ اللہ سہروردی صاحب سے آج کے پورے ٹاپک کے حوالے سے ہم پیغام چاہیں گے، اس کے بعد ڈاکٹر عقیل صاحب سے، پھر انشاءاللہ اینڈنگ کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے۔ جی بسم اللہ۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے حرمت رسول پر ایک خوبصورت پروگرام کیا، آپ کے پورے چینل اور آپ کی پوری ٹیم نے ود مالکان کے حرمت رسول پر، کہ وہ لوگ جو شان رسالت میں گستاخی اور بے ادبیاں کر رہے تھے، آپ نے اپنے آقا علیہ السلام کی شان میں پروگرام کیا۔ جی ناظرین سے میں یہ گزارش کروں گا کہ بے سمجھی میں سورۃ حجرات اگر پڑھیں تو بے سمجھی میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان تحبط اعمالہم، کہ ہمارے سارے عمل جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کہیں بھی ایسا سوشل میڈیا پہ یہ سارے میڈیا ہیں، الیکٹرون جو بھی ہیں، یہ ہمارے فائدے بھی اس میں ہیں، اس میں نقصانات بھی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ساری ہم مذمت تو کر نہیں سکتے ہیں، نہ ان کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ہمیں اشتعال میں نہیں آنا چاہیے۔ اغیار جو ہے نا وہ مسلمانوں کو اشتعال میں لا رہے ہیں، ناموس رسالت پر کوئی نہ کوئی حملہ کر کے، اشتعال میں نہیں آنا چاہیے، ہمیں حضور کی اور محبت کرنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ اگر کوئی ایسا سوشل میڈیا پہ شان رسالت کے بارے میں لفظ آئے تو اتنا ضرور کہیں جس نے یہ لکھا لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ کہہ کر پھر شان رسالت پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ، حضور پر اس کے بعد دروشی پڑھ لیا کریں، یہ میرے حضور کی حرمت ہے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بالکل ایک کلیئر سا میسج ناظرین کے لیے کہ سوشل میڈیا پہ یہ فلوٹ کرنے والی جو چیزیں ہیں
مذہبی مواد، کیونکہ ساری ڈسکشن کا لب لباب بھی یہ تھا کہ اس میں جو کم علمی کا پہلو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو مذہب کو جانچنے کے لیے کتاب سے رشتہ جوڑیں، نہ کہ صرف سوشل میڈیا پہ ڈپینڈ جی بالکل. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے باپ، ہمارے عزیز کسی کے حوالے سے کوئی بات، کوئی کال، کوئی چیز ہوتی تو ہم تحقیق کرتے ہیں. اور یاد رکھیں ہماری سب سے بڑی نسبت، سب سے بڑا حوالہ، ہماری سب سے زیادہ عزت ہی نام مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. بے شک ایسے ہی نبی کریم علیہ السلام کے اقبال نے کہا تھا نا کہ آپ روئے ماں ذناب مصطفیٰ، ہماری عزت ہی نبی پاک کے نام کی وجہ سے. تو جو دنیا میں ہمارا، دیکھیں ہم اگر کسی بڑے باپ کے بیٹے ہیں تو ہمارا حوالہ صرف دنیا تک ہے، نبی پاک کی وہ نسبت ہے کہ جن کا حوالہ قبر و حشر پر ہے. تو اس حوالے کو، اس حوالے سے، اس نسبت کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے جو ہمارے ایمان کی جان ہے، کوئی بات بھی آئے سوشل میڈیا پر تو پہلے تحقیق کریں، علماء کرام سے رابطہ کریں اور پھر اپنی استعداد کے مطابق اس کا بھرپور جواب دیں. بہت شکریہ ڈاکٹر عقیل صاحب آپ کا بھی. ناظرین محترم، ہمارا بھی یقیناً، میں ہوں، فہیم فرانی صاحب ہیں، شہزاد مدنی صاحب ہیں، ہمارے علماء نے بھی وضاحت کر دی. ہمارا آج کا جو پیغام ہے وہ صرف یہی قرآن کی آیات ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. تو یقیناً ہم لوگ، آپ لوگ بالکل کسی بھی اس حوالے سے موازنہ نہیں کر سکتے ہیں، اوقات ہی نہیں ہے ہماری اس برابر کہ ہم کچھ کہہ سکیں. لیکن یہ محبت تھی، یہ عقیدت تھی. کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم، ہمارے آنرز، ہمارے مالکان، ہماری پوری ٹیم یقیناً آج اس حوالے سے مبارکباد کی مستحق ہے کہ بہت اچھا ایک پروگرام اس حوالے سے آقا کریم علیہ السلام کی ناموس کے اعتبار سے ہم نے کیا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ مالک کائنات ہمارے دلوں میں پکی اور سچی محبت رسول کا ایک جو چراغ ہے وہ روشن کرے. اپنے مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کریں گے، فرانی صاحب، علامہ حافظ اللہ سہروردی صاحب کا، ڈاکٹر عقیل صاحب کا بہت شکریہ، شہزاد مدنی صاحب کا بھی شکریہ، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، کل بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. محسن علی حیدری صاحب تشریف لائے، آقا کریم کی بارگاہ میں آپ نے نعت پیش کی، آپ کا بھی بہت شکریہ. آخر میں بھی ایک بہت خوبصورت کلام ہوگا جس کے ساتھ ہم آپ لوگوں سے اجازت طلب کر لیں گے. انشاءاللہ شہزاد حنیف مدنی صاحب یہ کلام پیش کریں گے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے. احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے، وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے. شان سماعت کیجئے گا. وَالشَّمْسُ ضُحَا، چہرہ انور کی جھلک ہے، وَاللَّيْلِ سَجَا، گیسوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیا، عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے. اور آپ کی بات ابو بکر بھائی، اللہ کا فرمان، علم نشرح لک صدرک،
منسوب ہے جس سے ورفانا لک ذکرک، منسوب ہے جس سے ورفانا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ مزمل و مدثر و یاسین و طٰہٰ، کیا کیا نے القاب سے مولا نے پکارا، کیا کیا نے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے ہاں کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ ایک شعر اور سن لیجئے جاتے جاتے، شان مصطفیٰ میں ایسا لکھا گیا شعر، اللہ اکبر۔ وہ ذات جو کہ مظہر لولا کلمہ ہے، وہ صاحب رفعت شب معراج ہوا ہے، اسرا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے، اسرا میں امامت جسے نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ تیرا نبی ہے، وہ سب کا نبی سچا نبی اچھا نبی ہے، وہ سب کا نبی سچا نبی اچھا نبی ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔